السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر احمد اعجاز ہے اور میں آج آپ سے صحت کے حوالے سے بات کروں گا۔ ہماری جو صحت ہے اس کے 4 لیول ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ، اس کے بعد ایموشنل ہیلتھ، اس کے بعد فزیکل ہیلتھ اینڈ اسپرچل ہیلتھ۔ دیکھیں، ہماری جو پورا جسم ہے اس کو جو چیز کنٹرول کرتی ہے وہ ہمارا برین ہے۔ ہمارے برین کا اپنا برین نہیں ہوتا، ہمارے برین کو جو چیز کنٹرول کرتی ہے وہ ہمارا مائنڈ ہے۔ اور جب ہم مائنڈ کی بات کرتے ہیں تو مائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوچنے کی صلاحیت کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا برین سیم ہے، ایک جیسے نیورولوجی ہے، لیکن ہر انسان کا مائنڈ اپنا ہے۔ اب اس مائنڈ کے اوپر اس کا ماحول، اس کے حالات، جو بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں اور اس حساب سے اس کا جو مائنڈ ہے وہ گروتھ کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک صحت مند انسان کو ہم یہ بات کہہ دیں کہ اس کو کوئی لا علاج اور مزی مرض ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم ایک بیمار انسان کے اندر یہ یقین بھر دیں اور ہم اس کو یہ اطمینان دلا دیں کہ یار وہ صحت مند ہے، تو آپ دیکھیں گے گریجولی وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے انسانی جسم کو بہت ہی باکمال پیدا کیا ہے، اور اسی لیے میں آج آپ سے جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ایک ہے تیمارداری۔ جب ہم پیشنٹ کے پاس جاتے ہیں اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہمدردی کے اظہار کے طور پہ کرتے ہوئے ہر مریض جب مریض کے پاس کوئی بھی بندہ جاتا ہے تو اس کو ایک تو دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں، ساتھ اس کو یہ کہتے ہیں یار میرا جو فلاں رشتہ دار ہے وہ اسی دوائی سے ٹھیک ہوئے تھے، تو آپ ایسا کریں، یہ فلاں جو دوائی ہے وہ بھی استعمال کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ہمدردی کے طور پہ اس کو اتنا ڈسہارٹ کرتے ہیں اور اس کو ایسی ایسی کہانیاں سناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار میں زندہ کیسے ہوں۔ اور ہمارے جو کچھ ڈاکٹر بھائی ہیں وہ بھی مریضوں کے ساتھ یہی معاملات کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو آج ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، میں وہاں پہ گیا تو مجھے کسی نے کال کی کہ جی ایک پیشنٹ ہے، ان کی کنڈیشن خراب ہے، ہم ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، تو آپ کائنڈلی آپ آ کے ان کو دیکھ لیں۔ جب میں وہاں پہ پہنچا تو وہ میڈیکل وارڈ میں کوئی ڈاکٹر صاحبہ تھی، ان کو چیک کر رہی تھی، اور وہ میں جا کے وہاں پہ کھڑا ہو گیا تو انہوں نے پیشنٹ کو کہا جی کہ چونکہ آپ کو ہائپر ٹینشن ہے تو اس طرح ہوگا یہ کہ آپ کو فالج ہو جائے گا آپ کو آگے چل کے، اور آپ کی گردے فیل ہو جائیں گے، اور آپ کے ساتھ یہ اتنے سارے معاملات ہو جائیں گے کہ آپ کے لیے بہت معاملات ہو جائیں گے۔ اور ان کی ایک لمبی لسٹ ٹیسٹوں کی لکھی، اور اس کے بعد انہوں نے پیشنٹ کو جو ہے وہ ٹیسٹوں کے لیے بھیج دیا۔ تو میں وہاں تھوڑی دیر رکا، میں نے ان کو کہا کہ میں آپ سے ایک منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر نے کہا جی فرمائیں۔ تو میں نے کہا جی آپ نے یہ پیشنٹ کو اتنا ڈرایا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ ایتھیکلی یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو پیشنٹ کا رائٹ ہے کہ ہم اس کو گائیڈ کریں اور ہم اس کو اس کی بیماریوں میں بتا دیں۔ تو میں نے کہا ابھی اس کو فالج ہوا نہیں ہے تو آپ نے اس کے مائنڈ کے اندر یہ بات کیوں بٹھا دی ہے؟ تو کہتی نو اٹس یہ ایتھیکلی بہت ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے کہا جی میں تو سائیکالوجسٹ ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے یہ بات ٹھیک کی ہے، اٹس ایتھیکلی رانگ، تو وہ بجائے تھوڑا سا شرمندہ ہونے کے انہوں نے کہا نہیں جی بس سب یہ ایسے ہی ہوتے ہیں اور ہم یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ میں نے کہا اٹس اوکے۔ خیر جب ان کی ہم نیچے گئے، ان کی رپورٹس وغیرہ کرائیں، اور اس کے بعد ان کو ہاسپٹل سے باہر لے کے چلے گئے، درختوں کے نیچے وہ ان کی جو ویل چیئر تھی وہ رکھ دی، اور میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا تو ان کی تھوڑی سی ہسٹری لی۔ تو انہوں نے کہا جی صبح میں نے بریڈ کھائی تھی تو اس کے بعد مجھے تھوڑا سا گیسٹرک پرابلم ہو گیا، اور مجھے چونکہ میں ہائپر ٹینشن کی پیشنٹ ہوں تو میرا بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا اور میں آ گئی، میری بڑی کریٹیکل پوزیشن ہے۔ تو اس دوران اچانک ایسے ہوا کہ ایک خاتون آئی، وہ جو ان کا ڈریس دیکھ کے لگتا تھا کہ وہ یہاں پہ کوئی کلاس 4 ٹائپ ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں گی۔ تو میں ان کے پاس کھڑا تھا تو وہ اچانک آئی، آ کے انہوں نے اس پیشنٹ کا ہاتھ پکڑا، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، اور انہوں نے اس کو کہا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ الفاظ بولے اور چلی گئی۔ تو وہ جو پیشنٹ تھی انہوں نے مجھے کہا کہ کیا میں ٹھیک ہو جاؤں گی؟ میں نے کہا جی آپ کو تو مسئلے کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اس نے بھی کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ جو بڑی ڈاکٹر ہے وہ مجھے ڈرا رہی تھی۔ میں نے کہا جی وہ تھوڑی سی ابھی اتنی بڑی ڈاکٹر نہیں ہے جتنی بڑی ڈاکٹر یہ ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک واقعہ ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیشنٹ کو ڈسہارٹ کیوں کرتے ہیں، ہم ان کو ڈراتے کیوں ہیں؟ اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو مریضوں کی دوائیوں سے جان چھڑائے، نہ کہ اس کو دوائیوں پہ ڈالے۔ یہی میرا پیغام ہے، اور میں آپ تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی کسی مریض کے پاس جائیں اس کا دل جو ہے وہ بڑا کرنے کی کوشش کریں، اس کو موٹیویٹ کریں، اس سے اپنے لیے دعا کروائیں، اور اس کے لیے بہت اچھے الفاظ بولیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور اگر ہم مسلسل اس کو نیگیٹو فیڈ بیک دینا شروع کر دیں اس کے انکانشیس مائنڈ کو، ہوتا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی کچھ عرصے کے بعد اس کے جو صحت اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے۔ تو میں آپ تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس بات پہ توجہ دیں اور اپنا اور اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔